السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہمارا مطالعہ سیریز کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ آج کے اسٹڈی سرکل میں ہم نہایت ہی اہم اور فکر انگیز کتاب محسن انسانیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مطالعہ ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، کردار اور مشن کو زندگی سے جوڑنے کا ایک نہایت ہی خوبصورت موقع فراہم کرے گا۔ آئیے اس سرکل کا حصہ بنیں، سیکھیں، غور کریں اور اپنی زندگی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کتاب کے مصنف اردو ادب کے معروف لکھاری نعیم صدیقی صاحب ہیں۔ انہوں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم اٹھایا اور ان کی کتاب محسن انسانیت کو بہت پسند کیا گیا۔ اس کتاب میں مصنف نے کچھ نئے الفاظ یا ٹرمز بھی استعمال کیے ہیں، جیسے کہ تعلیم کے ذریعے تبدیلی یا معلمانہ انقلاب، چینج تھرو ایجوکیشن، یا نظام فلاح انسانیت، سسٹم فار ہیومن ویلفیئر۔ یہ کتاب ایک خاص انداز میں لکھی گئی ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان خود دور رسالت میں موجود ہو۔ آج ہم پوری کتاب نہیں بلکہ صرف اس کے مقدمے کی بات کریں گے، کیونکہ مصنف شروع ہی میں ایسا صاف تصور دیتے ہیں کہ سیرت کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کتاب کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی خاص انداز میں اور خاص عنوان میں لکھا گیا ہے۔ مثلاً نمبر 1 مقدمہ، پیغام، نصب العین اور تاریخی مقام۔ نمبر 2 محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور۔ نمبر 3 محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور۔ نمبر 4 تلواروں کے چھاؤں میں۔ نمبر 5 اور اجالا پھیلتا ہی گیا۔ نمایاں خصوصیات۔ کتاب میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والوں کا بھی جواب دیا گیا ہے اور دلیل کے انداز میں باطل نظریات کی بھی تردید کی گئی ہے۔ پہلا نقطہ، سیرت کو سمجھنے کے لیے صحیح انداز۔ مصنف ایک اہم سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیرت پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد، مشن کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک یونیورسل مشن کا پیغام ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، مصنف ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیرت صرف واقعات یاد کرنے کا نام نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کی روح یعنی اصل پیغام اور مقصد کو سمجھیں، ورنہ ہم واقعات تو پڑھ لیتے ہیں مگر ان کا آپس کا تعلق اور اصل سبق سمجھ نہیں پاتے۔ دوسرا نقطہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی یا امتیاز کیا ہے؟ اب رائٹر کہتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سے اصلاح کرنے والے لوگ، ریفارمرز، فلسفی، بادشاہ اور رہنما آئے، مگر ہر ایک نے زندگی کے صرف ایک حصے پر کام کیا۔ کوئی صرف اخلاقیات کی بات کرتا ہے، کوئی سیاست کی، کوئی روحانیت کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو بدلا۔ عقیدہ، عبادت، اخلاق، خاندان، معاشرہ، معیشت یعنی مالی نظام، انصاف اور قانون، سب کو ایک خوبصورت توازن کے ساتھ سوسائٹی میں قائم کیا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خاص خوبی ہے۔ تیسرا نقطہ، کلمہ توحید کی انقلابی طاقت۔ مصنف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی تبدیلی لانے والی قوت، پاور آف چینج تھی، جس نے جاہلیت کی پوری عمارت ہلا دی۔ وہ ایک پرانی فارسی مثل نقل کرتے ہیں، لا الہ ضرب است اور ضرب کاری است، اور پھر وہ ہمارا ویژن یوں کھولتے ہیں کہ کلمہ دراصل ایک اعلان تھا، کسی کا بنایا ہوا قانون منظور نہیں ہوگا۔ یہ گویا ایک اعلان تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بالادستی قبول نہیں کی جائے گی، کسی انسان، بادشاہ یا نظام کو آخری اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس کلمے کو مؤذنوں نے بلند آواز سے پکارا، اس کلمے کو نمازوں میں شامل کیا گیا، اسے افضل ذکر قرار دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کلمہ تحریک اسلامی کا نعرہ اور سلوگن بن گیا۔ آج آزاد دنیا فریڈم کے نعرے لگاتی ہے، مگر اسلام نے 1400 سال پہلے انسان کو حقیقی آزادی دی، یعنی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا۔ چوتھا نقطہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یا نصب العین۔ اس کتاب میں ایک بہت اہم سوال اٹھایا گیا ہے، جیسے مصنف نے باقاعدہ ایک عنوان دیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز اور روزے کی تعلیم دینے آئے تھے یا ان کا مشن اس سے بڑا تھا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف عبادات سکھانا نہیں بلکہ معاشرے کی بہتری اور انصاف قائم کرنا بھی تھا۔ مصنف قرآن سے دلیل لاتے ہیں، سورہ حدید کی آیت، یعنی ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائے۔ یہاں نعیم صدیقی صاحب ایک باریک نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اس آیت کے فوراً بعد الحدید یعنی لوہے کا ذکر آتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ نظام حق کے قیام، اس کے تحفظ اور فروغ کے لیے سیاسی اور فوجی قوت بھی ناگزیر ہے، یعنی دعوت اور قوت دونوں ساتھ ساتھ۔ پانچواں نقطہ، مشن یا نصب العین شروع سے واضح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے اپنے مشن کو واضح کر دیا تھا۔ جب لوگوں نے حکومت، مال اور فائدوں کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا، اور یہ انکار بنی ہاشم کی دعوت میں بھی نظر آتی ہے اور حج اور میلوں ٹھیلوں کے موقع پر سرداروں سے ملاقات میں بھی۔ یہاں سے کتاب میں سیرت کے کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جنہیں عموماً ہم تیزی سے پڑھ کر گزر جاتے ہیں، جیسا کہ صرف ایک کلمہ مان لو، سارا عرب تمہارے زیر نگیں ہو جائے گا اور سارا عجم تمہارے پیچھے چلے گا، مگر مصنف ٹھہر کر ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بحیرہ بن فراس کا ہے۔ بنو عامر کا یہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور سودا کرنا چاہا کہ اگر بعد میں اقتدار یا پاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جائے تو ہمیں حصہ دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دیا، اقتدار کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے گا دے گا۔ مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں دیکھیں کہ دین کی نصیحت کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ بھائی مجھے اقتدار سے کیا مطلب، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدار کے سوال کو رد نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی مشن کا حصہ اقتدار بھی ہے، مگر یہ کسی سودے کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور حیران کن واقعہ، جبکہ کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ نے کعبے کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آنے والا ہے جب یہ کنجی خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم جسے چاہیں گے دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بظاہر سب کچھ مختلف تھا۔ مصنف کہتے ہیں نصب العین کس قدر واضح اور اجلا تھا۔ عتبہ کی پیشکش اور سورہ حامیم سجدہ۔ قریش نے عتبہ کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت، مال و دولت اور ہر ممکن مفاد کی پیشکش کر کے اس مہم سے باز رکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت سنا دی، عتبہ نے واپس جا کر کہا، یہ دعوت ایک بہت بڑی تبدیلی کی حامل ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد گول بہت واضح تھا، ایک ایسا نظام قائم کرنا جو اللہ کی ہدایت پر مبنی ہو۔ چھٹا نقطہ، انقلاب کی روح، محبت انسانی۔ اب کتاب کا ایک ایسا حصہ آتا ہے جو میرے خیال میں ہر اس شخص کو پڑھنا چاہیے جو سوچتا ہے کہ اسلام تشدد کا دین ہے۔ نعیم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اپنی روح میں محبت کا انقلاب تھا۔ فتح مکہ کے دن کو ہی لے لیجیے، وہ لوگ جنہوں نے سالہ سال مسلمانوں کو ستایا، ان کے گھر تباہ کیے، ان کے پیاروں کو شہید کیا، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا بلکہ فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مصنف یہاں ایک گہری بات کرتے ہیں، جو انقلاب انتقام پر اترتا ہے وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، اور جو انقلاب عفو اور دلبری سے کام لیتا ہے وہ دشمنوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ سوچئے آج کی دنیا میں جو انقلابات ہم دیکھتے ہیں، چاہے فرانسیسی انقلاب ہو یا روسی ہو، چاہے کوئی اور تحریک ہو، کیا ان میں سے کسی میں ہمیں یہ روح ملتی ہے؟ مصنف کہتے ہیں نہیں، یہ امتیاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا تھا۔ یہی وہ اخلاق ہے جس نے دشمنوں کے دل بدل دیے۔ ساتواں نقطہ، نیا انسان۔ کتاب میں خوبصورت عنوان نظر آتا ہے، نیا انسان۔ نعیم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار اصلاحی تحریکیں آئیں جو خارجی نظام بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، قوانین بناتی ہیں، حکومتیں تبدیل کرتی ہیں، انقلاب لاتی ہیں، مگر
انسان کو اندر سے نہیں بدل سکتی۔ پھر وہ ایک ایسا جملہ لکھتے ہیں جو میں نے باقاعدہ نشان لگا کر رکھا ہے، انسان اندرون سے بدل گیا اور یکسر بدل گیا، ہوس پرس حیوان کی جگہ خدا پرس انسان ابھر آیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اندر سے بدل دیا، خود غرض انسان اللہ سے ڈرنے والا اور دوسروں کا خیال رکھنے والا انسان بن گیا۔ اور پھر مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کیسے کردار سامنے آئے، مگر مکہ کے میخوار نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی ساری متاع تحریک کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ انصار مدینہ نے اپنے باغ اور اپنے مکان مہاجرین کے ساتھ آدھے بانٹ دیے۔ یہاں نعیم صدیقی صاحب ایک اور خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، یہ نیکی کا ایسا ماحول تھا جس میں کوئی CID نہیں تھی، یعنی ایک نیکی پولیس کے ڈر سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ اندر سے ہو رہی تھی، گویا کہ لوگ خود بخود نیکی کی طرف بڑھتے تھے۔ آخری نقطہ ہمارے لیے پیغام۔ اب کتاب کا اختتامی پیغام جو میرے نزدیک ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج کی دنیا 6 صدی عیسوی کی دنیا سے کم بحران میں نہیں، کوئی نیا فلسفہ ابھر نہیں رہا ہے جو انسان کو سکون دے سکے۔ مادی ترقی کے سارے چمک دمک کے باوجود انسان اندر سے کھوکھلا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، AI ہے، مادی وسائل کی ریل پیل ہے، مگر کیا انسان مطمئن ہے؟ ڈپریشن، اضطراب، خودکشی، یہ سب اس بحران کی علامات ہیں جس کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں۔ آج کی دنیا بھی مشکلات کرائسس کا شکار ہے۔ جدید سہولتوں اور ٹیکنالوجی کے باوجود انسان اندر سے بے سکون ہے۔ اس لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کا نام محسن انسانیت رکھا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے محسن ہیں۔ سیرت محض واقعات کا مجموعہ نہیں، یہ ایک مکمل ویژن ہے۔ اللہ ہمیں سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔